جی بھائی، کیا ہے آپ کے پاس تازہ ترین عبدالرشید غازی کی تدفین کے بارے میں؟ جی تازہ ترین تفصیلات یہ ہے کہ جی آج 4 بجے کے قریب جو فرید ایئر بیس پر ڈیڈ باڈیز مولانا عبدالرشید غازی، مولانا انعام اللہ اور مولانا عطا محمد کی وہ پہنچائی گئی ہیں، آ گئی ہیں، یعنی 3 لاشیں پہنچ گئی ہیں یہاں پہ۔ جی اچھا، اس میں اسحاق میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اس میں کیا مولانا عبدالعزیز کے بیٹے حسان اور ان کی والدہ کی بھی میتیں شامل ہیں؟ نہیں جی، ان کی میتیں نہیں شامل ہیں۔ تو جو یہ 4 بجے کے قریب جو راجن پور پہنچی ہیں، لیکن بعد میں سپریم کورٹ کے جو وہاں سے ذرائع ہیں انہوں نے یہی بتلایا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ جی ان کے وارثان جب تک ان کی آخری دیدار نہ کر لیں تو یہ ان کی تدفین نہ کی جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ یہاں ضلعی انتظامیہ نے روکے رکھا۔ اب 9 بجے کے قریب یہ ذرائع نے کنفرم کیا کہ وہاں سے ڈیڈ باڈیز ایمبولینسوں میں جو ہے وہ اب بستی عبداللہ میں لائی جا رہی ہیں، لیکن تقریباً 10 بجے تک وہاں نہیں پہنچی۔ اور جبکہ مدرسے کے منتظمین نے یہ بھی اعلان کیا کہ جی تمام آبادی جو وہاں تقریباً 600 کے قریب لوگ تھے اکٹھے ہوئے تھے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے، تو ان منتظمین نے وہ اعلان کیا ہے اسپیکر پہ کہ جی ابھی نماز جنازہ ہو رہا ہے، ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں، پہنچنے والی ہیں۔ لیکن تقریباً 15 منٹ بعد جب یہ ڈیڈ باڈیز وہاں نہیں پہنچی تو ہم نے ذرائع سے کنفرم کیا کہ وہ ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ پولیس لائنز راجن پور پولیس ریسٹ ہاؤس میں رکھوا دی گئی ہے، اور کل صبح 8 بجے ان کی تدفین کی جائے گی، تاکہ جو وارثان ان کے وہاں اسلام آباد سے آ رہے ہیں وہ ان کو دیکھ لیں، آخری دیدار ان کا کر لیں۔ اسحاق، ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو بستی عبداللہ ہے روجان مزاری میں، اس کا تھوڑا سا جغرافیہ بتائیے، راجن پور سے کتنی دور ہے اور اس کا فاصلہ کتنا دور فاصلہ ہے، کتنی آبادی ہے اس بستی کی؟ اور میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کروں گا کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اب اگر صبح 8 بجے تدفین ہونی ہے تو آپ کہہ رہے ہو کہ آلریڈی 600 لوگ وہاں پہ موجود تھے، کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے؟ آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب صبح 8 بجے کا جب کہا جا رہا ہے تو پوری رات ہے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ 6 سے لوگ آگے تھے نماز جنازہ کے لیے، تو کیا یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے؟ بالکل بڑھ سکتی ہے، کیونکہ جو لوگ کشمور، خانپور، سعد آباد اور جو راجن پور سے لوگ گئے ہوئے تھے، وہ جب مغرب تک عشاء تک وہاں وہ ڈیڈ باڈیز نہیں پہنچی، وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں۔ اور جب یہ صبح 8 بجے ہوں گے، کیونکہ دیہاتی علاقوں میں 8 بجے بڑا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں نماز فجر کے بعد ہی وہ وہاں پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ تعداد 1000 سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، یہ کتنی بستی عبداللہ کتنی آبادی کا یہ علاقہ ہے، یہ گاؤں ہے، یہ اس کی تھوڑی سی ہمیں تفصیلات بتائیں۔ یہ بستی عبداللہ بستی سڈوانی مزاری ہے، اور یہ یہاں بستی عبداللہ جو ہے حضرت مولانا عبداللہ کے نام سے منسوب ہے، ان کے زیر نگرانی چل رہا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اس میں جو ہے نا مشتاق، میں یہی کہ بات یہ ہے کہ کل نماز مغرب تک یہ بات تو کلیئر ہو گئی تھی نا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کا ایک تفصیلی جائزہ ملے گا آپ کو پروگرام ووٹ میں، صرف آج ٹیلی ویژن پر۔ دیکھیے پروگرام ووٹ ہر اتوار کی شام 6:10 صرف آج ٹی وی پر۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ یہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ آج عبدالرشید غازی جو ہے ان کی میت وہاں پر پہنچ چکی ہے روجان مزاری کے اندر، اور کل صبح 8:30 بجے جو کہ ٹائم دیا گیا ہے وہاں پر ان کی نماز جنازہ ہوگی، اور ان کے ورثان کو جو ورثا ہے ان کے ساتھ جو اسلام آباد میں موجود ہیں، ان کی بہنیں اور ان کی اہل خانہ، ان کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ان کو بھی آج رات روانہ کر دیا جائے گا، تاکہ وہ بھی کل اس نماز جنازہ میں شرکت کریں اور غازی عبدالرشید کے آخری دیدار کریں۔ یہ وہ صورتحال نصرت بتا رہے تھے کہ رات کو آپ چاہ رہے تھے کہ صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ تمہیں یاد ہے کل جب ہم اپنا پروگرام ختم کرنے کے قریب تھے تو ان کی بہن کا وہ فون آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں کو لاش سے ملنے ملانے، اور وہ جو ساری جو روایات ہیں ہمارے ہاں، ایک بندہ مر گیا وہ ختم ہو گئی۔ مثلا جیسے ہم کل بھی کہہ رہے تھے، جیسے میں تو کوئی ان کی پارٹی کا، ان کا نظریاتی کولیگ نہیں ہوں، ساتھی نہیں ہوں، لیکن ایک واقعہ ہو گیا۔ اب آپ ان کے جتنے عزیز و اقارب جو بھی ان کو اچھی طرح پتہ ہے انتظامیہ کو کہاں ہیں، انہیں ساتھ بٹھاتے، ان کے C-130 ایک پلین وہاں جاتا
اور آج صبح نماز فجر کے وقت میرے بھائی سے ساری تدفین وغیرہ ہو گئی ہوتی اور کوئی اس کا پبلک مسئلہ نہ ہوتا. انہیں سپریم کورٹ جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پوری اسرار طریقے سے یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. دیکھیں اگر سپریم کورٹ میں ان کی تینوں بہنیں نہ جاتی تو وہ محروم رہ جاتی اپنے بھائی کے آخری دیدار کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ مولانا عبدالعزیز سے انہوں نے اجازت لے کر ان کو ساتھ رکھا اور ان کو راجن پور بھجوا دیا. اور سپریم کورٹ میں اگر نہ جائے تو اس وقت تک تدفین ہو چکی ہوتی, لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اس لیے شاید ان کے نصیب میں تھا, قسمت میں تھا کہ یہ وہاں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اس کو پریونٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے میرے بھائی کہ وہ ایوائڈ کرتی ہے, کسی کو بہانہ نہیں دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات جو ہوں وہ مشتعل ہوں اور ایک سمپتھی ایوالو ہو اور اس سے ایک ایموشنل ایک جذباتی فضا پیدا ہو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کل خود ہی کسی ذمہ دار آدمی کو کہ جب جی یہ عبدالرشید غازی صاحب یہ فوت ہو گئے ہیں, ان کی لاش نکالی, جو بھی انہوں نے پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا, اس کے بعد ان کے سارے عزیز و اقارب جو قریبی یہاں پہ تھے ان کو اکٹھا کرتے, C-130 میں ڈالتے اور اس کے بعد بھجوا دیتے اور معاملہ جو. ابھی ایک ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ایک کالر لائن پہ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس مسئلے پر. جی ہیلو السلام علیکم, میرا نام صدف عباسی ہے, میں اسلام آباد G62 سے بول رہی ہوں. یہ جو لال مسجد میں حکومت نے آپریشن کیا, ہمیں اس کا بہت شدید دکھ ہے, خاص طور پہ جو غازی صاحب شہید ہوئے ہیں. اور حکومت نے جو کیا بہت برا کیا ہے اور خدا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. عجیب ظاہر ریئیکشن جو ہے وہ جس ریئیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں جب یہ ساری صورتحال تھی تو ایک اس وقت یہ بھی ریئیکشن تھا جب اس کا محاصرہ کیا کہ سب لوگ جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے. نہیں تمہیں یاد ہوگا میں نے اسی پروگرام میں ایک دن جب آپ کی میری بحث ہو رہی تھی تو میں نے کہا دیکھو آج ہمیں کتنی کال آئی ہیں, اور ان کال کی اکثریت کن کی تھی؟ خواتین کی تھی. اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ اتنا ڈیلے کیوں کر رہی ہے. ایسی تو میں نے تمہیں کہا کہ آپ دیکھا میجورٹی آف کالز, لیکن دیکھیں اس سے ثابت یہ ہوا کہ دیکھیں لوگ جو ایکشن چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ ایکشن ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن لوگ خون خرابہ نہیں چاہ رہے تھے. ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا خون خرابہ ہوگا. اگر اتنے خون خرابے کا اندازہ ہوتا تو شاید لوگ اس دن بالکل اور تھے, کیونکہ اس وقت بار بار ہم یہ بات کر رہے تھے, لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جی غالباً وہاں پہ 400 500 600 بچیاں ہیں جن میں زیادہ تر یتیم ہیں, جن کا کوئی والی وارث نہیں, انہیں کوئی لینے نہیں آیا. اور ہم یہ دعویٰ کر رہے تھے ان کے آگے کہ جی گورنمنٹ اس لیے ڈیلے کر رہی ہے. ہم بلکہ لوگوں کے جذبات ٹھنڈے کر رہے تھے. اس وقت گورنمنٹ پہ یہ پریشر تھا کہ آپ ایکشن کیوں نہیں کرتے. اچھا, دو بڑے اہم باتیں میرے خیال میں جو ابھی تک حل طلب ہیں, جو سوالات ہیں, کہ یہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی یہ کہی تھی کہ ایک سب سے بڑی بات کہ یہ آپریشن جو ہے یرغمالیوں کی رہائی اور عسکریت پسندوں کے خاتمے کے لیے یہ کیا گیا. ایک مقصد تو ٹھیک ہے حل ہو گیا گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جی عسکریت یہاں پہ ختم ہو گئی. یہاں سے جو یرغمالی تھے دنیا بھر میں جو کہہ رہا تھا کہ انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ یرغمالی باہر آئے, ان کو ریسکیو کیا گیا اور اس کے بعد گرفتار کر لیا گیا, ان کو تحویل میں رکھا گیا, کسی تک وہاں پر رسائی نہیں ہے, جرنلسٹ نہیں جا سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو اہم بات ہے کہ پہلے دن اگر آپ کو یاد ہوگا اس حکومت کی بات پہ کون اعتبار کرے اور کون نہ کرے, اعلانات کیے گئے وہاں سے جی جو باہر نکلے گا اس کو 5000 روپیہ دیا جائے گا. صدر جنرل پرویز مشرف صاحب اعلان کر رہے ہیں آپ باہر آ جائیں. 1200 لوگ باہر آئے, کوئی اڈیالہ 200-400 لوگوں کو یہاں رکھا, ان میں سے 25-30 پرائم منسٹر نے ہینڈ اوور کیا, کچھ بچیوں کو ہینڈ اوور کیا. وہاں پہ اڈیالہ جیل کے اندر اب بھی وہاں پہ سینکڑوں لوگ موجود ہیں. وہ ان کا کوئی وہ پہلے دن ہی سرنڈر کر گئے, کسی اس ایکٹیویٹی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, لیکن وہ ان کو رکھا گیا ہے. اور وہ وعدہ خلافی کی بجائے ان کو 5000 روپے دے کے کہ جی ٹرانسپورٹ بھی دیں گے, گھر تک چھوڑائیں گے, وہ سارے ابھی بھی جا کر دیکھیں اڈیالہ جیل میں سڑ رہے ہیں. اور ان کے لوائقین اور جو ان کے ورثاء باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو سب سے بڑی بات ان کو لسٹیں نہیں دی جا رہی. یہ نہیں پتہ چل رہا کہ سب سے بڑی وہی نا کہ انفارمیشن کو ون ونڈو آپریشن, یہ تو ہوا ہے, اس سے بھی بڑا الویہ. ایک منٹ پہلے پنڈی کی بھی کال لے لیں, پھر اس کے بعد یہ بات کرنا اپنی. ہلو السلام علیکم جی, میرا نام وقار ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. مجھے لال مسجد کے حوالے سے ایک بات کرنی ہے اپنے علماء سے اور جو حکمران ہیں, کہ وہ ایک دفعہ بیٹھ کر قرآن شریف کی تشریح کر لیں کہ قرآن شریف میں جو لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. بھی بہرحال یہ میں ویسے ان کا وہ